جب فقیر کے کانوں تک اب بات ہو رہی ہے بادشاہ وقت، بادشاہ حاکم وقت کے بیچ میں ان کے مشیر اور اس کے وزیر، ان کے ساتھ مشاورت ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں جی، پلاننگ بنائی جا رہی ہے کہ اس پیر کو بدنام کیا جائے، اس پیر کو نکالا جائے، اس پیر کو بھگایا جائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، مریدین، محبین، عقیدت مندوں، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے اور اپنے مرشد کے ہو کر رہیے، تو تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اور ان سے تعلق بھی جوڑیے، اگر ان سے دوری ہو گئی تو ان کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم خم کر دیں اور ان سے تعلق جوڑیں اور ان کے پاس جائیں۔ اگر اللہ کی محبت رکھتے ہیں وہ آپ کے پیر، اللہ کا قرب رکھتے ہیں اور اللہ کا فیضان رکھتے ہیں، اللہ کی روحانیت، اللہ کا قرب رکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کے پیر آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا، نہ ایسی سوچ ان کے لیے لانا، نہ ایسی سوچ ان کے لیے رکھنا، اور کوئی اگر ان کے لیے ایسی بات کرے تو اس سے کنارہ کر لینا۔ یہ آپ کے لیے سبب ہے، یہ بہت بڑا سبق دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ نصیحت بھی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کیا کرا کہ ایک گھر میں چوری کر لی جناب، چور بادشاہ وقت کی رعایا، ظاہر سی بات ہے، بادشاہ جہاں جس ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے صدر پاکستان ہے وہ ملک کے بادشاہ ہے نا، تو ان کے ہوتے ہوئے ان کی پوری دنیا، پاکستان جو ہے وہ انہی کا ہے، وہ صدر ہیں ملک کے، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، پرائم منسٹر صاحب ان کے وزیر ہیں، سمجھے نا، وہ مشیر ہیں، جو بھی ہے پرائم منسٹر پاکستان یا پرائم منسٹر ہندوستان یا جو بھی ادروائز۔ تو اس طریقے کی باتیں ہوئی تو جی انہوں نے چوری کر لی، چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، کوئی چیز چوری کر کر مال لے کے جا رہے تھے پیر صاحب، تو پکڑ لیا گیا، تو ٹھوکر لگ کر کوئی چیز گر گئی، تو لوگوں نے، وہ آنکھ کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، پکڑ لیا، منہ ڈھکا ہوا ہے، پیر صاحب نے چوری کر لی جناب۔ کہا کہ اس کو بادشاہ کے محل میں پیش کریں گے، بادشاہ جو سزا سنائیں گے وہ ہمیں بھی قبول، تمہیں بھی قبول۔ کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پہلی دفعہ چوری کرنے نکلا تھا، مجھے کوئی تجربہ تھوڑی ہے، مجھے کوئی پریکٹس تھوڑی ہے، میں چور تھوڑی ہوں خاندانی، میں پیشہ ور چور تھوڑی ہوں، میں نے پہلی دفعہ چوری کی تھی، میں پکڑا گیا، مجھے معاف کر دو، میرے بڑھاپے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ کہا کہ نہیں، تجھے بادشاہ کی خدمت پیش کریں گے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ جی فیصلہ تو سناؤ بعد میں، لیکن پہلے اس کا چہرہ تو مجھے دکھاؤ۔ چہرہ ہٹایا، نقاب ہٹایا، تو وہ پیر صاحب، ارے میں تو تمہیں کیا سمجھتا تھا، میں تو تمہیں کیا سوچ رہا تھا، اور میں تمہارا مرید ہونے چاہ رہا تھا، میں تمہارا مرید بننا چاہ رہا تھا، لیکن تم تو چور نکلے۔ تمہیں کل میری سلطنت کے یعنی کہ میرے تخت پر جو ہے اور میرے محل کے اندر جو ہے تمہیں سزا سنائی جائے گی اور تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے۔ 100 کوڑوں کا حکم دے دیا جناب۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 کوڑے، 1000 کوڑے، اس طریقے سے، لیکن 100 کوڑے کا حکم دے دیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بادشاہ وقت، میری بڑھاپے کا خیال کرو، میری سفیدی کا خیال کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو۔ فرمایا میں تو تیرا مرید ہونا چاہ رہا تھا، میں تو تیرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہا تھا، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا، میں تو وہ چاہ رہا تھا، لیکن تو چور نکلا۔ میں کیا سمجھ رہا تھا تجھے؟ ہر بندہ تجھے دیکھتا ہے، تیرے پاس آ جاتا ہے، تیرا ہو کے رہ جاتا ہے، رعایا میری لیکن تیرے پاس آتی ہے، کھاتا میرا ہے، کھاتے میرا ہے لیکن تیرے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کی زبان میں شیرنی دی ہوئی تھی۔ کئی کڑوی زبان بھی فقیر بولتا ہے، کیوں کہ ان کو سبق سکھانا ہوتا ہے مریدوں کو، لیکن مریدوں سے پیر پیار بہت کرتا ہے، وہ انہیں بھولتا نہیں۔ اگر وہ انہیں بھول گیا تو رب کی ذات بھول جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو جی اب وہ بوڑھا کہتا ہے، وہ پیر صاحب کہتے ہیں، بولے بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنے محل کے اندر سزا نہ دیں، بازاروں کے بیچ میں لے جا کر مجھے کوڑے لگائے جائیں اور اعلان کر دیں اور میرے جتنے مرید ہیں سب کو بلایا جائے۔
ایک ایک کو بلایا جائے. اب 10,000 مرید جناب بلایا جائے سب کو اور اعلان کر دیا جائے. بادشاہ نے ڈگڈگی بجا کر جی وہ نگارہ بجا کر اعلان کرتے نا, اور ڈگڈگی بجا کر اعلان کروا دیا پورے جی دہلی کے اندر یا دلی میں جہاں بھی بادشاہ وقت نے اعلان کروا دیا جی. اب جی پیر صاحب کو کوڑے پڑیں گے. پہلا کوڑا پڑا پیر صاحب کو, آ نکلی منہ سے آ. دوسرا کوڑا پڑا پیر صاحب کو میرے دوستوں بزرگوں, تو پیر صاحب کی قمیص پھٹ گئی کیونکہ کوڑا تھا. تیسرا کوڑا پڑا تو پیر صاحب کی کمر پر تو کپڑے پھٹ گئے. چوتھا کوڑا پیر صاحب کو مارا تو اس پورے پنڈال میں سے, پورے اس دنیا کے مجمع میں سے 4 آدمی ایسے نکل کر آئے اور بادشاہ وقت کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے. بادشاہ وقت, حاکم وقت, ہمارے پیر صاحب چوری نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں دعوے کے ساتھ ہمارے پیر صاحب چوری نہیں کر سکتے, اور یہ ایسے نہیں ہیں. انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ پتہ نہیں, لیکن بادشاہ وقت انہیں اور کوڑے نہ مارو. ہمارے پیر کو ہم روتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, ہم ان کو کوڑے پڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, اور اگر ان کو کوڑے مارنے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ ماریں, اور اگر نہیں تو ان کے حصے کے سارے کوڑے ہمیں مار دیں. وہ 4 یہ کہتے ہیں. تو وہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ 2x2 کی چادر جو ہوتی ہے, وہ 2x2 کی چادر جو ہوتی ہے 2.5 گز کی, وہ چادر ان 4 کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں بادشاہ یہ دیکھ, یہ 4 میری چادر کے نیچے آئے کہ نہیں آئے. تو نے مشورہ کیا, تیرے مشیروں نے تجھے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ حشر کے میدان میں میری چادر کے نیچے, اور جب 1 نیزے پر سورج ہوگا یہ میری چادر کے نیچے آ جائیں گے. تو دیکھ یہ میری چادر کے نیچے آئے کہ نہیں آئے. اور پیر صاحب کو میرے دوستوں بزرگوں, وہ جو مرید ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جب بارہ چوراہے میں لے جایا جاتا ہے, کوئی انڈے مارتا ہے, کوئی ٹماٹر مارتا ہے, کوئی کچھ مارتا ہے, کوئی پیاز مارتا ہے, کوئی سبزی مارتا ہے, کوئی چپلے مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. وہ مرید جو ہوتے ہیں وہ مرادی ہوتے ہیں, وہ مریض ہوتے ہیں. مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر پر اپنے آپ کو مٹا دے, اپنے پیر پر اپنی ہستی کو مٹا کر اپنی جان اپنے پیر کے حوالے کر دے. مرید وہ ہوتا ہے. بلا الہ الا البلاء المبین. صدق اللہ العظیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم. اذان مغرب ہو رہی ہے, ہر الفاظ پر 2 لاکھ نکی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ولا الہ الا اللہ, اشہد ولا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اشہد ان محمد رسول اللہ قدر بین کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر بین کا رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر بین کا رسول. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ علیہ وسلم. حی علی الفلاح ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الفلاح ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پیر صاحب چادر کے نیچے لے آتا ہے, بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ یہ دیکھ کہ یہ میری چادر کے نیچے آئے کہ نہیں آئے. وہ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے کیا جواب دیا ہے.
تو میرے دوستوں بزرگوں، کچھ ایسا کام مرشد کر لیتا ہے، کچھ ایسے معاملات کر لیتا ہے جس سے مریدوں کو سبق مل جائے اور مریدوں کو کچھ راستہ مل جائے، اور لوگوں کو سبق بھی سکھا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتا بھی دیا جاتا ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بلا الہ الا اللہ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔